زید بن سانا ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا. کہتا ہے کہ میں نے ساری جو پڑھی تھی نا تورات کے اندر کسی نبی کی نشانیاں، وہ ساری میں نے حضور کے اندر دیکھ لی. تو کہنے لگے کہ 2 نشانیاں ایسی تھی جس میں ابھی متذبذب تھا کہ یہ نشانیاں میں نے نہیں دیکھی. اس میں ایک یہ نشانی تھی کہ ان کا علم ان کے غضب پر سبقت لے جائے گا. نبی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جتنا مرضی اسے غضب دلایا جائے اس کا غضب پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کا حلم آگے آ جاتا ہے. اور ایک نشانی یہ تھی کہ نبی کبھی بھی جاہلانہ حرکت کا جواب جاہلانہ انداز سے نہیں دیتے، تحمل سے دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ نشانیاں میں نے نہیں دیکھی تھی. کہنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کر، بڑا مال و دولت بھی تھا تو میں نے قرض دیا حضور کو. ایک خاص مدت تھی وہ لکھ لی گئی. ایک جنازے سے واپسی پر بھلے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے مجمع میں نے ابھی 2-4 دن رہتے تھے اس مدت کے اندر، تو میں نے وہاں آ کے مطالبہ کر دیا. میں نے کہا آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا واپس کریں. اب میرے مانگنے کا انداز بڑا عجیب تھا. وہ تو آزما رہا تھا نا، اور اسے پتہ نہیں تھا نا وہ کس کو آزما رہا ہے. جی یہ بھی تو ہم نے سیکھنا ہے نا، اور یہیں سے سیکھنا ہے. اسی دروازے سے ہی ہمیں یہ خیرات بھی ملنی ہے. وہ کہتا ہے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتہ مبارک کو، آپ کی چادر مبارک کو زور سے پکڑ کر کھینچا. میں نے کہا پیسے دیں مجھے. میں نے بڑی عجیب نظروں سے، یعنی میں نے غصہ چڑھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. ہاں جی بندہ ہو پروٹوکول میں تو سیکورٹی گارڈ بھی ساتھ ہوں، پھر تو ہاں جی انداز ہی عجیب ہوتے ہیں نا. پھر کسی لیڈر سے کو بدتمیزی کر کے دیکھے، ہاں جی پہلا آرڈر ہی ہوتا ہے انہوں تو پوندے ہو نہ نال ہی. لیکن نبی ہوتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی کیا خوب انداز ہے. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. وہ کہنے لگے زید بن ثانہ تجھے پتہ ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. کہا عمر تلوار نیام میں ڈال دو. نیام میں ڈال دی. کہنے لگے اس کا مطالبہ سچ ہے. اب یہاں ایک بڑی باریک بات میں رک کر کہنا چاہتا ہوں. میں نے اس واقعے کے آغاز میں کہا کہ ابھی چند دن باقی تھے، لیکن حضور نے اسے یاد نہیں دلوایا کہ ابھی معاہدے میں چند دن باقی ہیں، تو پہلے آ گیا زیادتی کر رہا ہے. یہ ہے اخلاق. یہ جو اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ شخصیت ہوتی ہے نا، یہ اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. حضور نے مقابلہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. حضور نے ارشاد فرمایا عمر یہ حق پر ہے، میں نے واقعتاً اس کا قرض دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اتنی سا کھجوریں بنتی ہیں وہ بھی اس کو دو، اور اتنی فالتو بھی دے دو، کیونکہ تم نے اس کا دل دکھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی گئے، وہ کھجوریں لے آئے. اتنی کھجوریں نہیں کو کہا یہ وہ جو حضور نے قرض دینا تھا، یہ وہ کھجوریں ہیں، اور یہ باقی حضور نے دی ہیں. وہ یہودی تھا نا، تو کہنے لگا یہ کس چیز کی ہیں؟ انہوں نے کہا چونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرا دل دکھا، اس کی وجہ سے دل جوئی کے لیے دی جا رہی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کر کہا ثانہ، زید بن ثانہ تم وہی نہیں ہو جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو، بڑا نام ہے تمہارا یہودیت میں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں. کہنے لگے تو تجھے پتہ نہیں ہے؟ تو نے تو بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں آسمانی، ہیں جی تورات کو بھی جانتے ہو، انجیل کو بھی جانتے ہو، تو تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی سے بات کیسے کرتے ہیں؟ تو نے بات کیسے کی اللہ کے نبی سے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کہ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، میرا دل اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا. 2 نشانیاں رہ گئی تھیں، میں نے وہ نشانیاں دیکھنی تھی، اور ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ نبی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کا علم ان کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور ان سے جتنی بھی جاہلانہ حرکتیں کی جائیں کبھی بھی وہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی کے ساتھ نہیں دیتے. اور آج میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں
یہودی عالم ہو کر کہتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور پھر اس نے حضرت عمر کو گواہ بنایا کہ مجھے ان چند کھجوروں کی ضرورت نہیں، میں یہودیوں کا امیر ترین آدمی ہوں، اور عمر میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے آدھی جائیداد اور اپنی آدھی مالیت اسلام کی خدمت کے لیے حضور کے قدموں میں وقف کرتا ہوں. یہ ہے تربیت، یہ ہے حضور کی صلاحیت. جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بندوں کو کیسے قریب کرتے ہیں. جی وہ آپ نے حاتم طائی کا بڑا نام سنا ہوگا. اس کی بیٹی کسی جنگ کے اندر آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ عورتیں ہیں. وہ کہنے لگی کہ آپ نے حاتم طائی کا نام سنا؟ حضور نے کہا میں نے سنا ہے. کہا میں اس کی بیٹی ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چادر اڑائی اس کو. صحابہ کو کہا یہ کیا چاہتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا بھائی جو ہے نا عدی بن حاتم وہ شام کی طرف بھاگ گیا، میں شام جانا چاہتی ہوں. حضور نے خرچ بھی دیا، راستے کا سواری بھی دی. صحابہ کو کہا کہ اسے بحفاظت وہاں پہنچایا جائے. جب وہ وہاں گئی نا تو عدی بن حاتم کو کہنے لگی کہ بھائی تم مجھے چھوڑ کے بھاگ آئے تھے. انہوں نے کہا تم بچ گئی ہو؟ کیسے؟ جنگ کے یہ قاعدے اور قانون نہیں ہے کہ جنگ کے اندر قیدی اور بچ کے آ جائے. اس نے کہا میں نے تو عجیب منظر دیکھا ہے، تو قتل کرنے کی بات کرتا ہے. انہوں نے میرے سر کے اوپر چادر اڑائی ہے، انہوں نے تو حفاظت کے ساتھ مجھے یہاں پہنچایا ہے. کہ میں کیسے مانوں؟ کہنے لگے کہ عدی چلو اسی دربار کے اندر، کہا دربار کی کو بات سناؤ. انہوں نے کہا وہ باتیں سنانے کے قابل نہیں، وہ دیکھنے کے لائق ہیں. ایسے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کتنے کریم لوگ ہیں. آؤ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عدی بن حاتم کو لے کر وہ وہاں سے آئی. اور محدثین کرام لکھتے ہیں عدی بن حاتم جب آئے حضور مسجد نبوی کے اندر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو آپ نے عدی بن حاتم کا ہاتھ پکڑا، ساتھ لیے چل نکلے. راستے میں مدینے کی ایک عورت مل گئی. اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب باتیں شروع کرتی ہیں تو شروع ہی کر دیتی ہیں، اور وہ بوڑھی ہو تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. شاید ذہنی طور پر بھی اس کو مسئلہ تھا، گھنٹوں وہ باتیں کرتی رہی. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پہلے جب مسجد نبوی میں حضور کے پاس آیا اور میں نے دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی اللہ کا سچا نبی ہے. اور جب میں نے وہاں دیکھا کہ انہوں نے ایک بار بھی گھنٹوں گفتگو سن کر یہ نہیں کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا میرے ساتھ مہمان ہے، بعد میں تیری بات سن لیتے ہو، ٹھہر کے آ جانا، ہمارے گھر میں آ جانا، وہاں بات سن لیں گے. نہیں، ہائے ہائے، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ مدینے کی پاگل عورتوں کی باتیں سنتے تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی امتی ہیں نا، ہمیں تو کوئی بندہ مل جائے وہ پاگل نہ ہو، پورا صحت مند ہو، ہوش اور حواس کے ساتھ دماغ رکھتا ہو، صرف مالی حالت مالی پوزیشن اس کی کمزور ہو. ہمارے رویے کیا ہیں؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں اس کی گفتگو سنی. جب تک وہ سناتی رہی تب تک حضور سنتے رہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے دل نے دوسری مرتبہ گواہی دی یہ حوصلہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور پھر حضور گھر لے گئے. حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر عدی بن حاتم نے کلمہ پڑھا. حاتم طائی کا جو بیٹا تھا، میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہر انسان کو رب نے صلاحیت ضرور دی ہے، چاہے وہ اس صلاحیت سے مال کمائے، چاہے وہ اس صلاحیت سے گناہ کرے، چاہے وہ اس صلاحیت کو رب کی رضا کے لیے خرچ کرے. لیکن ہمیں یہ گر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے ملے گا کہ حضور نے اپنی صلاحیتیں کہاں خرچ کی. حضور کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ رہی کہ کوئی ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ جائے. دنیا و ما فیہا کی دولت سے زیادہ خوشی حضور کو اس وقت ہوتی تھی جب کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی راہ ہدایت پر آئیں، نہ کہ ان کے پاس بیٹھ کر ہم بھی برے بن جائیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.